شرائط زکوٰۃ پر. تو شرائط کیا ہیں؟ ظاہر ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ اس پر عائد ہوگی جو مسلمان ہوگا. جو مسلمان ہی نہیں ہے تو اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے نا. زکوٰۃ اس پر ہے جو مسلمان ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عاقل و بالغ ہو. جو نابالغ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو نابالغ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں. عاقل و بالغ پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوتی ہے. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ مالی واجبات سے زائد مال ہو. مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس جو ہے 2 لاکھ روپے ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ اس پر مالی واجبات کیا ہیں. مثال کے طور پر اس نے جو اس کی تاریخ ہے زکوٰۃ کی، اس تاریخ کے اندر بجلی کا بل ادا کرنا ہے، اس نے گیس کا بل ادا کرنا ہے، اس نے اس تاریخ سے پہلے گھر کا راشن کچھ لینا ہے. یہ مالی واجبات ہیں. پہلے ان کو منہا کیا جائے گا کہ بھائی اتنا میرا بجلی کا بل ہے اتنا آیا ہوا، اور اتنا میرا گیس کا بل آیا ہوا ہے، اتنا میرا جو ہے گھر کا جو سامان لانا ہے وہ ہے. ان کو ہم ہٹا دیں گے. ان کو جب ہٹایا، اب دیکھا کہ بھائی کتنا بچتا ہے. اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ اس پر لاگو ہے، بصورت دیگر اس پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی. اچھا، چوتھی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ بطور تملیغ دینا. یعنی زکوٰۃ جو ہے بطور تملیغ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو کسی کو اس کا مالک بنائیں گے. مثال کے طور پر ہم نے جو ہے زکوٰۃ دے دی کہ جی یہ مسجد پہ لگا دیں، یہ مدرسے پہ لگا دیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مسجد مالک بن نہیں سکتی ہے، مدرسہ مالک نہیں بن سکتا ہے. مالک کون بنے گا؟ انسان بن سکتا ہے. تو اس کے لیے ملک لازمی ہے. جس کو زکوٰۃ دی جائے وہ مالک بن سکتا ہو. اور وہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ جن کے بارے میں اللہ نے بتا دی ہے. وہ اللہ نے 8 مصارف بتائے ہیں، ان کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو اس طرح یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ شرائط زکوٰۃ کیا ہے؟ مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا، مالی واجبات سے زائد مال ہونا، بطور تملیغ اس مال کو دینا اللہ کی رضا کے لیے. اس میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ عاقل و بالغ کی شرط جو ہے یہ اس والی زکوٰۃ میں ہی آتا ہے. یعنی یہ جو جسے ہم کہتے ہیں مال تجارت ہے، نقدی ہے، چاندی ہے، سونا ہے. لیکن اگر بالفرض کوئی زراعت والا ہے، فصلوں والا ہے، وہ دیگر معاملات ہیں، تو وہاں عاقل و بالغ کی شرط نہیں ہوتی.